أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم حاضرین کرام، مدرسہ ذات العلم کے ذمہ داران، معاونین، اساتذہ کرام اور اس بامقصد اور اہمیت کے حامل پروگرام میں بطور مہمان مدعو کیے گئے قرآن کرام، سرپرست حضرات، عزیز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، ہم جانتے ہیں کہ آج ہم جس مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں یہ مجلس بہترین مجلسوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ اس مجلس میں اکثریت تعداد ان لوگوں کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہیں، یعنی قرآن کے سیکھنے والے اور قرآن کے سکھانے والے۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ مجلس بڑی بابرکت اور بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ اس مجلس میں قرآن سے متعلق گفتگو ہوگی، قرآن سیکھنے سے متعلق گفتگو ہوگی، لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی جائے گی، اور ہمارے سامنے بعض معتمد اور مشہور قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں بتلائیں گے کہ قرآن پر محنت کرنا، قرآن سیکھنا، قرآن سے جڑنا کس قدر باعث فضیلت اور باعث شرف عمل ہے۔ اس کا مقصد اور اہمیت کے حامل پروگرام، جس میں مدرسہ ذات العلم کے ہونہار طالب سیف الرحمان ایاز احمد آج اپنے حفظ کے سبق کا آخری سبق سنا کر زمرہ حفاظ میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، لہذا میں اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے مدرسہ ذات العلم کے طالب عبداللہ عبدالرحمان سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت کے لہجے سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ عبداللہ عبدالرحمان۔ وہی والا مائک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى
جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاری صاحب آپ تیرا کریں گے کہ گاڑی ایسی بڑھا دیتے محترم حاضرین، یہ تھے عبداللہ الرحمن جو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے۔ حاضرین کرام، آپ کو معلوم ہے پوسٹرز کے ذریعے سے، اعلانات کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کی کئی کڑیاں ہیں۔ ان میں سے سب سے خاص اور اہمیت کی حامل کڑی جو طالب حفظ کیے ہیں ان کا سبق سنانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اسی طریقے سے اس پروگرام کی صدارت استاد محترم قاری عبدالمتین فیضی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، اور اسی پروگرام میں استاد محترم فضیلت الشیخ ابو رضوان محمد حفظہ اللہ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ چونکہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے سامنے مہمان قرہ کی تلاوت کا بھی ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے میں میں جامعہ احمدیہ منصورہ کے شعبہ حفظ کے استاد قاری یاسین ندوی حفظہ اللہ، جو کہ جید قاری ہیں اور ملکی سطح کے مسابقات کے پوزیشن ہولڈر بھی ہیں، اور 2003 میں ممبئی حج ہاؤس میں اور انڈیا مسابقہ میں اول پوزیشن پر رہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے IRF میں تقریباً 8 سال تدریس کی ہے، اور فی الحال جامعہ احمدیہ منصورہ کے شعبہ حفظ کے استاد ہیں۔ تو میں آپ کو بڑی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور قرات کا مظاہرہ کریں اور سامعین کو اپنی قرات سے محظوظ فرمائیں۔ نہیں سیٹ نہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
माशाअल्लाह ये थे कारी यासीन नज़वी हफिज़हुल्लाह, जो अपने मखसूस अंदाज में तजवीद की पूरी रियायत के साथ कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। और हमने से सुना और देखा कि कुरान करीम को उसके हक़ के साथ तिलावत करने की भी एक लज्जत होती है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी चीज़ें पैदा की, हर चीज़ में एक लज्जत है, मिठास है, खुशी है, फरहत है, शादमानी है। ये अलग बात है कि हमारी दीन से बेरग़बती और दीन से बेतवज्जही और कुरान से लाताल्लुक़ी का नतीजा है कि हमें कुरान सुनने में वो लज्जत और वो मिठास नहीं महसूस होती जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी है। वो तासीर हम अपने दिलों पर महसूस नहीं करते, तो इस कुरान का सबसे ज़्यादा अहम खासा है। हमारे इस प्रोग्राम के दूसरे मशहूर कारी जो इस प्रोग्राम के सदर भी हैं, वो हैं उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख कारी अब्दुल मतीन फैज़ी हफिज़हुल्लाह। अहलियान शहर के लिए और इस प्रोग्राम में मौजूद लोगों के लिए उमूमी तौर पर शेख की शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन आपकी शख्सियत के बाज़ गोशों पर नज़र डालना इसलिए ज़रूरी है कि हमें से अक्सर लोग उसके वाकिफ़ नहीं हैं। जिस वक्त मालेगांव में फ़न इल्म तजवीज़ से वाक़फ़ियत और दिलचस्पी बहुत कम लोगों में थी और कुरान को उसके हक़ के साथ पढ़ने का इह्तिमाम बहुत कम लोगों में पाया जाता था, ऐसे मौके पर आपके वालिद मोहतरम जनाब कारी अब्दुल समद फैज़ी रहिमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आपकी क़ब्रों को नूर से भर दे और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, कि आपके वालिद मोहतरम ने और आपके बाद तसलसल के साथ कारी अब्दुल मतीन फैज़ी हफिज़हुल्लाह ने इस सिलसिले में जो खिदमत अंजाम दी है, वो ना सिर्फ ये कि काबिल मुबारकबाद है, काबिल हौसला अफ़ज़ा है, बल्कि काबिल तक़लीद भी है। उसकी पैरवी की जानी चाहिए कि आपने अपने इब्तिदाई अय्याम अस्र उलूम के हुसूल के दौरान से ही इल्म तजवीज़ से जो शगफ़ जो रग़बत थी, तो अपने वालिद से पूरी लगन के साथ सीखा और फ़न तजवीज़ पर खूब मेहनत की और एक मकाम बनाया। और इसी का नतीजा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल व करम हुआ कि दूर दूर तक आपकी शोहरत हुई और जमात के हर प्रोग्राम में आपको क़यादत के लिए मदऊ किया जाता था। इसी तरीके से कारी अब्दुल मतीन फैज़ी हफिज़हुल्लाह ने कुल हिंद सतह पर बहुत सारे मुसाबक़ात में शिरकत की और वहाँ से 4 मरतबा अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अव्वलीन पोजीशन भी हासिल की। बाद में आपको बतौर हक़म भी मदऊ किया गया और फ़न तजवीज़ से इसका दर्जा लगाव था कि आप हमा वक्त इसमें मसरूफ़ रहते और न सिर्फ ये कि वालिद मोहतरम से खुद सीखा, बल्कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपने अपनी औलाद को भी इसी लायक बनाया। आप जानते हैं कि कारी साहब के सबसे बड़े बेटे हाफिज़ अब्दुल मुईद मदनी हफिज़हुल्लाह, जो जामिया मदिया से तालीम मुकम्मल करने के बाद आलम इस्लाम की मशहूर दरसगाह जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से आपने तालीम हासिल की और फ़िलहाल हैदराबाद में एक मुफ़लिहात नामी इदारे में तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ की एक बड़ी मस्जिद में शोबा हिफ्ज़ कायम है, मदरसा सुफ़ा के नाम से। वहाँ पर बहैसियत उस्ताद आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ आपके दूसरे बेटे हाफिज़ फैज़ी अयमन हफिज़हुल्लाह, जो जामिया मुहम्मदिया मंसूरा से तालीम हासिल करने के बाद फ़िलहाल उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा में आप तालीम हासिल कर रहे हैं और आप वहाँ के आखिरी साल में ज़ेर तालीम है। और साथ ही साथ आपके तीसरे बेटे हिफ्ज़ की फ़राग़त के बाद इकरमा नबील अब्दुल मतीन फैज़ी हफिज़हुल्लाह, आपने हैदराबाद से सनद इजाज़ा भी हासिल किया है और साथ ही साथ वहाँ पर इमामत भी कर रहे हैं और शोबा हिफ्ज़ के तदरीस से वाबस्ता हैं। कारी साहब जमियतुल महाराष्ट्र क़िरात एसोसिएशन के सदर भी हैं, जमियतुल क़ुर्रा मालेगांव के मेंबर भी हैं और मालेगांव के हर छोटे बड़े प्रोग्राम में आपको बतौर ख़ास मदऊ किया जाता है और साथ ही साथ जामिया मुहम्मदिया मंसूरा में एक अरसे से फ़न तजवीद की तदरीस पर मामूर हैं
بڑی عمر کے افراد، مرد و خواتین جو اس سلسلے میں دلچسپی اور رغبت رکھتے ہیں، ان کے لیے وقتاً فوقتاً کلاس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور فی الحال مغرب کے بعد قاری صاحب کے گھر پہ ہی اس کلاس کا اہتمام جاری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے فن تجوید اور قرآن کی خدمت کے سلسلے میں انوار التوحید نامی ایک کتاب بھی ترتیب دی، جس میں تجوید کے قواعد کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ کتاب کے اب تک 12 سے 14 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور ایک بڑی تعداد اس سلسلے میں اس کتاب سے مستفید ہو رہی ہے، اور یہ کتاب مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے کئی مدارس میں داخلی نصاب بھی ہے، اور شہر عزیز کے مدرسہ ریاض القانتات میں اول یوم سے ہی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اپنی تجوید کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں بیان کی گئی ہے، تو یہ آپ کے والد محترم قاری عبدالصمد فیضی رحمہ اللہ کے حق میں بھی صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے حق میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اس لیے کہ قرآن کی برکت اللہ رب العالمین باقی رکھتا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور حاضرین کے سامنے قرأت پیش کریں اور اپنی آواز سے محظوظ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے استاد محترم قاری عبدالمتین فیضی حفظہ اللہ جو اپنے مخصوص انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا اس دوران کہ لوگ آپ کی تلاوت پر پوری طرح سے ماہور تھے. یہ ہوتا ہے قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنے اور تلاوت کرنے کا اثر، کہ آدمی اگر بغور سنے تو واقعی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لذت، سب سے زیادہ مٹھاس جن چیزوں میں رکھی ہے.
وہ ہے ایمان کی مٹھاس، قرآن کی تلاوت کی مٹھاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے سلسلے کے آخری قاری محمد شمیم صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ آپ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے تجوید اور فن تجوید میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور یمن کے استاد شیخ خالد یمنی حفظہ اللہ سے براہ راست آپ نے اجازہ حاصل کیا ہوا ہے۔ اور شیخ خالد یمنی عصر حاضر کے مشہور قاری، عرب قرآن میں جو ممتاز قاری ہیں ان میں سے ایک دکتور احمد سعید حفظہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان سے انہوں نے اجازہ حاصل کیا ہے۔ تو قاری شمیم صاحب نے قاری خالد یمنی حفظہ اللہ سے اجازہ حاصل کیا ہے، اور آپ کا سلسلہ سند 31 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا اور محض 31 واسطوں سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا ملتے ہیں۔ مختلف مسابقات میں بطور حکم مدعو کیے جاتے ہیں۔ قاری صاحب دعوت و تبلیغ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، شہر اور بیرون شہر میں خطبہ جمعہ کے لیے بھی بلائے جاتے ہیں۔ فی الحال جامعہ ملیہ منصورہ میں شعبہ حفظ کے استاد ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما کر ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے تمامی مہمان قرائے کرام کی علم عمر اور زندگی کے تمام معاملات میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ لوگوں کو ہر طرح کے شر فتنے نقصان سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے. یہاں پر ڈاکٹر قاری صاحب کی انوار التدبیر نامی کتاب کے سلسلے میں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ رہ گئی تھی کہ آپ کی کتاب انوار التدبیر کے مقدمے میں حضرت الشیخ ابوالرضوان محمدی حفظہ اللہ جو ہمارے آج کے مہمان مقرر ہے، خصوصی مقرر ہے، آپ نے ایک جامع مقدمہ تحریر فرمایا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے. اور یہاں پر میں بطور خاص گزارش کروں گا کہ جو لوگ واقعی اس کتاب کی اہمیت اور اس کی برکت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ براہ راست قاری صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھیں سمجھیں کہ تجوید کا سیکھنا سکھانا اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسان رکھا ہے. شرط یہ ہے کہ تسلسل ہو، محنت ہو، شوق ہو، لگن ہو، جذبہ ہو. اسی چیز کی ہمارے یہاں کمی ہے. دوسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس موقع پر مجھے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ کم من شخص معروف فی السماء ومجہول فی الارض وکم من شخص مجہول فی السماء ومعروف فی الارض. مطلب یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان میں ان کا بڑا چرچا ہوتا ہے، آسمان میں ان کا بڑا نام ہوتا ہے، آسمان میں ان کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن زمین میں وہ مجہول ہوتے ہیں. کہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، کوئی ان کو جانتا پہچانتا نہیں، کوئی ان سے تعارف نہیں ہوتا اور کوئی ان کی عزت اور تقریر نہیں کرتا. لیکن آسمان میں بڑا چرچا ہوتا ہے. ساتوں آسمانوں میں عرش کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں میں ان لوگوں کا نام لیتا ہے، تذکرہ کرتا ہے بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کے سیکھنے سکھانے والے، دین پر عمل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا بڑا اہتمام کرنے والے. تو یہ ایک تذکرہ، یہ ایک طبقہ. دوسرا طبقہ وہ ہے جو جن کا زمین میں بڑا نام ہوتا ہے، اخبارات میں ہے، ٹی وی میں ہے، سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، ان کو بڑے فالوورز ملتے ہیں، ان کو بڑا لائک کیا جاتا ہے اور ان کے بڑے ویوز آتے ہیں. لیکن آسمان میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، آسمان میں کوئی ان کو جانتا پہچانتا نہیں. کون لوگ ہیں؟ دنیا دار لوگ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دین سے دور لوگ. تھوڑی دیر کے لیے اس قول کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے ہر شخص اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا جائزہ لے گئے اور یہ دیکھے کہ اس کا زمین میں تذکرہ ہوتا ہے، وہ زمین میں معروف ہے یا آسمان میں معروف ہے، وہ زمین میں مجہول ہے یا آسمان میں مجہول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کی جو سب سے خاص کڑی ہے، جو اس مدرسے کے اول حافظ سیف الرحمان ایاز احمد، میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور آپ اپنے آخری سبق کی تلاوت کر کے، آخری سبق سنا کر زمرہ حفاظ میں شامل ہوں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے سیف الرحمان ایاز احمد زمرہ حفاظ میں شامل ہو جائیں گے. اللہ کا فضل و کرم ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون وعليكم السلام ورحمة الله. ماشاءاللہ یہ تھے اس مدرسے کے پہلے حافظ سیف الرحمان ایاز احمد جو آپ کے سامنے اپنے حصے کا آخری سبق سنا رہے تھے. یہاں پر ایک وضاحت ہے وہ یہ کہ آپ نے پہلے ہی اما پارہ حفظ کر لیا تھا، اسی لیے ان کا آخری سبق 29 پارے کی آخری سورہ مسلات کا ایک حصہ آپ نے پڑھ کر سنایا اور بفضل اللہ و توفیق ہی آپ کامل حفظ قرآن والوں میں شامل ہو گئے. اب انہی کے اعزاز میں حضرت الشیخ استاد محترم شیخ ابورضوان محمدی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بچے کو اعزازاً و تکریماً صدری پہنائیں اور کچھ انعامات وغیرہ سے نوازیں، اور اسی سلسلے کی انعام کی کڑی ہے کہ صاحب خیر کی طرف سے اس مدرسے کے اولین 3 حفاظ کرام کو بطور تشجیع بطور انعام کے سائیکل دینے کا اعلان ہوا تھا.
تو سیف الرحمان ایاز احمد کو سائیکل بھی انعام دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دیگر طلباء کے لیے اعزاز ہے، تشجیع ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ آپ بھی محنت کریں، کوشش کریں، کامیابیاں، کامرانیاں آپ کے قدم چومے گی۔ یہ دیکھیے اہل علم کی قدر کہ شیخ محترم اللہ کے فضل و کرم سے بڑے عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن اس اعزاز کو انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں تینوں قرائے کرام کی طرف احالہ کر دیا ہے۔ لہذا میں استاد محترم قاری عبدالمتین فیضی حفظہ اللہ اور قاری یاسین ندوی حفظہ اللہ، قاری شمیم صاحب حفظہ اللہ، ان تینوں ہی قرائے کرام سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تینوں سیف الرحمان ایاز احمد کو صدری پہنائیں اور انعام اور اعزاز سے نوازیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ ایک تعارف ہے کہ سیف الرحمان ایاز احمد یہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف اسی مدرسے کی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے، یہ اسکول بھی جاتے ہیں اور 7ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے، اور 12 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، اور محنت کے بعد ہی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے استاد حافظ افتخار اسجد صاحب کی تکریم، چونکہ طلباء کی ایک تعلیم کی کامیابی میں کئی لوگوں کا کردار ہوتا ہے، ان میں سے نہایت ہی اہمیت کا حامل کردار استاد کا ہوتا ہے، جو روزانہ سبق سنتے ہیں اور طالب کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ان کی تکریم میں، ان کے اعزاز میں ہمارے معزز مہمان عبدالعزیز سردار کے ہاتھوں ان کی تکریم اور ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا حافظ افتخار اسجد صاحب سے کہ آپ آئیں اور ہمارے مہمان عبدالعزیز سردار صاحب جو اس مسجد کے مصلی ہیں اور ہم سب کے معروف شخص ہیں، تو ان کے ہاتھوں آپ کا اعزاز ہو، آپ کی تکریم ہو۔ یہ ایک تحفہ آیا ہے حافظ سیف الرحمان ایاز احمد کے لیے شبیر بھائی شاورما والے کی طرف سے۔ آپ آئیں اور استاد محترم قاری عبدالمتین فیضی حافظ اللہ کے ہاتھوں یہ تحفہ قبول کریں۔ اسی طریقے سے آپ بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرتا ہے، اسی کا ایک مظہر ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے کہ سیف الرحمان کے والد محترم جناب ایاز ماسٹر صاحب کی خدمت میں ہدیہ اعزازاً و تقریباً ہمارے اس پروگرام کے صدر قاری عبدالمتین فیضی حفظہ اللہ کے ہاتھوں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ
جناب ایاز ماسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور قاری عبدالمتین فیضی حفظہ اللہ سے اپنا اعزاز قبول فرمائیں. علی صاحب. اسی طریقے سے سیف الرحمان ایاز احمد کی والدہ محترمہ کی خدمت میں تحفہ اعزازاً و تقریباً پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فرحان صاحب جو اس مدرسے کے اہم ذمہ دار ہیں کی والدہ کے ہاتھوں آپ کو تحفہ اور ہدیہ پیش کیا جائے. تو میں والدہ محترمہ سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈاکٹر فرحان صاحب کی والدہ سے اپنا ہدیہ اعزاز کے ساتھ بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوب برکتیں عطا فرمائیں. یہ تو دنیا میں والدین کا اعزاز ہوا. قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تمام حفاظ کرام کے والدین کو اعزاز دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق والدین کو لباس پہنایا جائے گا اور ان کی تکریم کی جائے گی. پوچھا جائے گا کیوں؟ تو بتایا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کے قرآن یاد کرنے اور حفظ کرنے کی وجہ سے. یہ ایک صحیح مسلم کی شرط پر ایک روایت ہے جسے امام حاکم نے نقل کیا ہے, اس کا مفہوم میں نے پیش کیا ہے. اب اس مبارک ساعت کے موقع پر ایک والد کا کیا تاثر ہے؟ دنیا میں صرف 2 فرد ایسے ہوتے ہیں جو طلباء کو یا شاگردان کو, بچوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک استاد اور دوسرا والدین. تو اس یادگار موقع پر میں جناب ایاز ماسٹر صاحب سے گزارش کروں گا اور کہ آپ آئیں اور اس مبارک موقع پر آپ کے کیا جذبات ہیں, کیا احساسات ہیں, بطور تاثر ہم سامعین کے سامنے پیش کریں تاکہ دیگر والدین کو بھی حوصلہ ملے, طلباء کو بھی حوصلہ ملے. جناب ایاز ماسٹر صاحب حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے میں اپنے رب کریم کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنی بے پایاں رحمتوں اور توفیق سے میرے بیٹے حافظ سیف الرحمان کو صرف 12 سال کی کم سنی میں حفظ قرآن کریم کی عظیم سعادت سے نوازا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے جس کا شکر الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا. میری زبان عاجز ہے, دل جذبات سے لبریز ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک حافظ قرآن کی موجودگی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے. واقعی یہ والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی, سب سے بڑی کامیابی اور سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے جب ان کا لخت جگر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے بیٹے حافظ سیف الرحمان کو تا حیات قرآن مجید کی خدمت, تلاوت, تدبر, تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے دین و دنیا دونوں میں عزت و رفعت, علم و عمل اور کامیابیوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے, اس کے علم میں برکت دے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنائے. میں دل کی گہرائیوں سے مدرسہ زاد العلم کے تمام اساتذہ, یہاں کے منتظمین اور تمام لوگوں کی جو یہاں پر کسی بھی طرح سے مدرسے میں شامل ہیں, ان کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے خلوص, محنت اور شفقت کے ساتھ میرے بیٹے کو تعلیم دی اور ایک قلیل عرصے میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کو مکمل کرایا. واقعی یہ ان حضرات کی محنت اور اخلاص ہی کا ثمر ہے کہ آج ہم یہ مسرت و شکر کا لمحہ دیکھ رہے ہیں
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ آباد رکھے، اس کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں تمام حاضرین مجلس، معزز اساتذہ، والدین، رشتہ داروں اور دوست احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت فرما کر ہماری خوشی کو چار چاند لگایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے سچی محبت، عمل اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جناب ایاز ماسٹر صاحب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو بھی خوب بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں آپ کو عزتوں سے، کامیابیوں سے نوازے اور ہر طرح کے شر فتنے سے آپ کی اور آپ کے آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ یہ تھا جناب ایاز ماسٹر صاحب کے جذبات بھرے تاثر، اور ہم اسے سن رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے کھانے کی ایک لذت ہوتی ہے، تو کبھی شدید بھوک کی حالت میں کسی غریب کو کھلائیے تو کھلانے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، جسے اصحاب کرام نے محسوس کیا۔ قرآن کریم نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کا تذکرہ خیر کی شکل میں باقی رکھا۔ تو یہ تھے جناب ایاز ماسٹر صاحب۔ اب اس پروگرام کی سب سے خاص کڑی استاد محترم فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا خطاب۔ آپ کا عنوان ہے حفظ قرآن کی فضیلت، اور موقع کی مناسبت سے آپ کو بڑا ہی اہم عنوان دیا گیا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے کلمات ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ کا عنوان ہے حفظ قرآن کی فضیلت اور اس کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس مبارک مجلس کے صدر محترم فضیلت الشیخ قاری عبد المتین صاحب فیضی حفظہ اللہ، دیگر قرائے اعظام، علماء کرام، شہر کے معززین جماعت کے محترم حضرات، مدرسہ زاد العلم کے قابل احترام اساتذہ اور گرامی قدر ذمہ داران، طلباء گرامی اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس اور موقع کتنا خوشگوار ہے، کتنا پرسعادت ہے، کتنا روح پرور ہے۔ یہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے، اور ایسے کئی تعبیرات استعمال کی جا سکتی ہیں، یہ محض عام طور سے پروگراموں میں استعمال کی جانے والی رسمی تعبیرات نہیں ہیں۔ آپ نے جو ابھی نصوص کی سماعت فرمائی اور قرآن کے فضائل سے متعلق جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کی روشنی میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اپنی وحی کو روح کہا ہے، روح۔ اس مجلس میں ہم نے دیکھا کہ آغاز کلام میں یہاں کے ذات العلم کے ایک طالب علم نے بہترین تلاوت فرمائی۔ بار بار ہمارے شیخ عبد الرحمن ناظم جب اجلاس فرما رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت حق کے تلاوت کے ساتھ کرنا، اس پر توجہ دیجیے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہمارے ملک میں اس پر توجہ بہت کم ہے، نہ کے برابر۔ ہم جیسے لوگ جو
دینی تعلیم و تعلم سے کافی حد تک وابستہ ہیں. ہمارے یہاں میں ایسا مانتا ہوں اور علی رؤوس الاشہاد یہ قبول کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تلاوت کے اصولوں کے مطابق تلاوت کرنے کا اہتمام نہیں ہے. یہ قرآن کرام ابھی میں نے قرآن پڑھا، اس میں بتا دیں گے کہ شیخ فلاں صاحب نے یہ غلطیاں کی ہیں. اور حقیقت قرآن کو اس کے انداز میں جس کو ترتیل سے پڑھنا کہا جاتا ہے، اس کے اصول و ضوابط کا لحاظ کر کے پڑھا جائے تو یہ رس بولتی ہے. مشرکین نے بھی کہا، ربیہ جب گئے اور حامیم سجدہ کی آیتیں سنی کہ انا لہو لحلاوہ، اس کلام کی بڑی شیرینی ہے، حلاوت ہے، ایک خصوصی لذت ہے جو کسی انسانی کلام میں نہ آئے نہ ہو سکتی. مشرکین کفار کہتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جب اسے روح کہا اور یہ آغاز کلام سے لے کر ہمارے انتہائی اعلیٰ معیار کے ممتاز قرائے کرام کی تلاوتیں ہم نے سماعت کی، اور ساتھ میں سیف الرحمان جس نے تکمیل حفظ قرآن کیا اس کی تلاوت آخری درس کی تلاوت سنی، وہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آپ کے دلوں میں روح ڈال رہے تھے، ہمارے ایمان کو تازہ اور زندہ بنا رہے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی تعبیرات کہتی ہیں، میں اس تفسیر میں نہیں جاتا. یہ واقعی روح پرور مبارک مجلس، قرآن سیکھنے سکھانے، قرآن کو سننے سنانے، قرآن سے متعلق گفتگو کرنے کی بات. قرآن سے بڑھ کر کلام، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. کوئی نہیں. مناسبت، اس کی مناسبت کتنی مبارک ہے، خیر و برکت والی کہ ذات العلم مدرسے کے افتتاح کے بعد یہاں کا پہلا طالب ہے جس نے تکمیل حفظ قرآن کی. یہ مدرسے کے لیے بھی سعادت ہے، مدرسے کے اساتذہ کے لیے سعادت کی بات ہے، منتظمین کے لیے عزت و سعادت کی بات ہے، اور والدین کے لیے اور سب سے بڑھ کر اس طالب کے لیے سعادت کی بات ہے. جب وہ تلاوت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین گزر رہے تھے دماغ سے. بخاری مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال بھی اترجا، ایک پھل سے، ہمارے یہاں ترجمہ کرتے ہیں نارنگی، جس کی خوشبو بھی انسان کو اچھی محسوس ہوتی ہے اور لذت بھی، اور وہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے. اور وہ شخص جو قرآن نہ پڑھتا ہے نہ جانتا ہے، اس کی مثال بھی کہ وہ منافق ہے، حنظل اور کڑوے پھل کی طرح ہے کہ اس کی بو بھی خراب ہے اور اس کا نقصان بھی ہے. لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں لوگ اسے دیکھ کر. تو قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں. اور آج کی مجلس کی مناسبت تکمیل حفظ قرآن اور پھر مظاہرہ قرأت کے ساتھ اس بچے کی تکریم کرنا ہے جس نے تلاوت قرآن کی تکمیل کی. یہ میں اس مناسبت سے اگرچہ تکرار ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کے جناب میں بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سعی مشکور کو، سعی جمیل کو قبول فرمائے. بڑی شاندار کوشش ہے ایسے ماحول میں جہاں اب لوگ قرآن کی اہمیت و افادیت کو، حفظ کی اہمیت و افادیت کو بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں. یہ تقریروں میں ہم بیان کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھا سکھایا. لیکن یہ بس عقیدت کی کچھ باتوں کے درمیان گری ہوئی نظر آتی ہے. سماج اور معاشرے میں آج یہ بات یا اس کا اثر، اس کا نتیجہ دکھائی نہیں دیتا. جو ہمارا تعامل اور رویہ ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم سب سے بہتر سماج میں اس شخص کو نہیں مانتے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے. حالانکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست جبرائیل امین کے ذریعے رسول پر اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا سب سے اونچا سرمایہ یہی ہے. اس کی حفاظت کی گئی، دنیا میں اور کسی چیز، کسی علم کی ایسی حفاظت نہیں کی گئی. کتنی قیمتی دولت ہے یہ، اس کے تعلق سے ہم کتنے غافل ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
तिरमिज़ी और नसई में है, सही रिवायत है कि इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफ़िही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरीब, वो शख्स जिसके दिल में यानी सीने में, जिसके पेट में लफ्ज़ जौफ़ का है माना अहले इल्म ने क्या फी क़ल्ब, जिसके दिल में सीने में कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं है, जिस इंसान के दिल में कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं, कुछ भी हिफ्ज़ नहीं है, याद नहीं है, तो वो कल बैतिल खरीब है, वीरान घर की तरह, उजड़ा हुआ घर जिसमें कोई खैर और बरकत नहीं है, कोई राहत नहीं है। अब सोचिए थोड़ी देर के लिए कि हम और आप अगर कुरान के हिफ्ज़ से बिल्कुलिया महरूम है तो गोया हम बिल्कुलिया वीरान घर की तरह है, कोई रौनक नहीं है, कोई खैर नहीं है, कोई बरकत नहीं है। हदीस का मफ़हूम मुखालिफ कि जिस शख्स के दिल में जितना कुरान है, जिस आदमी को जितना कुरान याद है, हिफ्ज़ है, वो इतनी बरकत वाला है, उतना खैर वाला है, उसका दिल ही उतना आबाद है, उतना पुररौनक है, और दुनिया ही में नहीं आखिरत में, दुनिया के हर मरहले में आप गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इमाम बुखारी ने एक तकरीर की है, बाब इमामतिल अब्द वल मौला, गुलाम और मौला, आजाद करदा गुलाम को मौला कहते हैं, गुलाम और मौला की इमामत का बाब, और उसमें जो बयान किया है मैं उसकी इबारत को पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं कि वकानत आयशा या उम्मुहा अब्दुहा ज़क़वान मिनल मुसहफ़, हज़रत आयशा के मौला, उनके आज़ाद करदा गुलाम ज़क़वान मुसहफ़ को देखकर उनकी इमामत करते थे। इसी तरह बात का जिक्र किया कि ववलदिल बग़ी और वलदुज़ ज़िना, मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुक की वो नतीजे में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, बाप का इल्म नहीं है, नाजायज औलाद, अगर वो शख्स भी कुरान वाला है वो इमाम बन सकता है, अगर ज्यादा कुरान का इल्म और हिफ्ज़ रखता है। कहा वल आराबी, देहाती इंसान हो, वल गुलाम लदी लम यहतलिम, और वो बच्चा जो बालिग नहीं हुआ, जो सिन्ने बुलूगत को नहीं पहुंचा, ऐसा बच्चा भी इमामत कर सकता है। हज़रत अबू सलमा 6 साल की उम्र में अपने कबीले की इमामत करते थे, इसलिए उनको जब कबीले ने ईमान कबूल किया तो उस वक्त उनको सबसे ज्यादा कुरान याद था। 6 साल का बच्चा कौम का इमाम बन गया। और इमाम बुखारी बयान कर रहे हैं, और फिर आगे कहा कि ये क्यों ये बच्चा वलदुज़ ज़िना गुलाम इमाम बन सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से यउम्मुहुम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, कि उनकी इमामत करेगा, कौन की इमामत करेगा, वो शख्स जो अल्लाह की किताब का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला हो। अब इमामत की तफसील में जाएं तो पढ़ने में हाफिज का और आलिम का दोनों का मफ़हूम शामिल है। अगर दोनों हो तो इमामत, और जितनी भी कुरान की फजीलतें आप सुन रहे हैं, ये अभी शेख ने इशारा किया क़यामत के दिन लिबास पहनाया जाएगा, ताज पहनाया जाएगा वालिदैन को भी, और एक रिवायत में है कि उनको ऐसी रोशनी होगी जैसे दुनिया में सूरज की रोशनी होगी, उस्ताद की ऐसी रोशनी होगी हाफिज के वालिदैन को। लेकिन उसमें यह बताया कि जो कुरान को हिफ्ज़ करता है और उस पर अमल करता है, अमल शर्त दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन तलबा को, हमको न सिर्फ कुरान का हाफिज बनाए बल्कि कुरान का हामिल होने के साथ कुरान का आमिल भी बनाए। सारी फजीलतें पर अमल के साथ जुड़ी हुई है। मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया में देखिए इमामत की ये बात इमाम बुखारी ने कहा, और फिर एक रिवायत और भी नकल की कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब अव्वल मुहाजिरीन मदीना मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो हज़रत सालिम जो हज़रत अबू हुज़ैफा के आज़ाद करदा गुलाम यानी मौला थे, इन मुहाजिरीन अव्वलीन की इमामत करते थे। और आगे जुमला लिखा, एक रिवायत इमाम बुखारी ने 2 जगह रिवायत नकल की, देखा वकान अक्सरुहुम कुरान, कि ये सालिम क्यों इमामत करते थे उन मुहाजिरीन की। और मुहाजिरीन अव्वलीन का दर्जा क्या है आप जानते हैं। सहाबा में हज़रत खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ में झगड़ा हुआ, तकरार हुई, तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत खालिद से कहा कि तुम उनसे झगड़ा करते हो, ये वो लोग हैं कि अगर अगर अल्लाह के रास्ते में उन्होंने एक मुझ या आधा मुझ खर्च किया और तुम लोग बात के सहाबा हम लोग जाने दीजिए, हज़रत खालिद बिन वलीद से कह रहे हैं अल्लाह के रसूल कि तुम लोग अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो तो उनके एक मुझ के बराबर नहीं होगा। वो मुहाजिरीन अव्वलीन थे, उनकी इमामत कर रहे थे। क्यों? अकाना अक्सरुहुम कुरान,
وہ قرآن میں سب سے زیادہ تھے. شارحین کہتے ہیں اے احفظہم للقرآن، یعنی قرآن کے سب سے زیادہ حافظ تھے. اسی طرح ایک دوسرا بات امام بخاری نے بابا کہ مولا کو غلاموں کو، آزاد کردہ غلاموں کو قاضی بنانا اور ان کو عامل بنانا. اسی جگہ کا گورنر، عہدے دار، یہ امامت ہے. اب یہاں عہدے کی بات ہے، سیاسی بات بھی آ گئی اس میں، سیاسی اعتبار سے اسلامی حکومت میں. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے ابن عمر کی روایت کی کہ سالم مولا ابو حذیفہ مہاجرین اولین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مسجد قباء میں امامت کرتے تھے. اور جب امامت کرتے تھے جن کی فیہم ابو بکر و عمر و ابو سلمہ و زید و عامر بن ربیعہ، ابو بکر و عمر جیسے صحابہ اس میں اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. مسلم شریف کی ایک روایت آپ نے بارہا سنی ہے کہ عثمان کے مقام پر مکہ سے قریب 100 میل دور فاصلے پر ہے حضرت نافع بن عبد الحارث جو مکہ کے عامر کے حضرت عمر کے زمانے. حضرت عمر سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت عمر نے ان کو دیکھا، ملاقات کی، کہا کہ تم یہاں ہو تو اہل وادی کو کس کو عامل بنایا، کس کو ذمہ دار بنا کے نائب بنا کر آئے ہو؟ کہا ابن حفصہ کون ہے؟ تو کہا مولا من الموالی، کہ یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کیا ہوا غلام ہے. کہاں استحلفت علیہم مولا، کیا تم نے ایک مولا کو، ایک غلام، آزاد کردہ غلام کو جو ہے اوپر خلیفہ بنا دیا، گورنر بنا دیا؟ تو جواب جو دیتے ہیں حضرت نافع، کہتے ہیں عمر فاروق امیر المومنین انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وعالم بفرض من فرائض کما قال، کہ وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں. قاری ہمارے معاشرے میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے صرف اتنا نہیں ہے، یعنی قرأت پڑھنے والا تجوید سے ہمارے قاری ہے، یہ صحیح ہے معنی. لیکن اہل صحابہ کے زمانے میں قاری کہا جاتا تھا قرآن کا پڑھنے والا اور اس کا علم رکھنے والا، اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے والا قاری کہلاتا تھا. تو کہا کہ قرآن کے قاری ہیں اور فرائض یعنی علم میراث کے جانکار ہیں. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے اعتراض ختم کر کے حدیث پیش کی کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت عمر کہہ رہے جواب کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو رد کو پست کرتا ہے. مسلمانوں کے عروج زوال کی کہانی بھی یہ حدیث کو پڑھ لیجیے. قرآن کے ساتھ ہیں، عامل ہیں تو اللہ رفعت و بلندی عطا فرمائے گا. اور قرآن کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، چھوڑ دینے والے ہیں کسی بھی سطح پر، تلاوت کو، حفظ کو، عمل کو، اس کے حلال و حرام کو، اس کے احکامات کو، تو ذلیل ہونا ہے اور اس کا حق آج دنیا میں دیکھا. حضرت عمر نے کہا اور گویا تائید کی اس کی کہ جب وہ ایسے ہیں کہ قاری قرآن ہیں اور علم فرائض کے جانکار ہیں تو اس کو حقدار ہے کہ گورنر بنایا جائے. ایک واقعہ بڑا دلچسپ یاد آ رہا ہے، مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے. ثابت نے سوار ایسا نام ہے کچھ صحابی کا، حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے تھے. میں بہت اختصار کر کے بیٹھ کر رہا ہوں لیکن دلچسپ ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ قرآن پہ صحابہ کی نظر کیسی ہوتی پڑھنے کے ساتھ ساتھ. تو تاریخ مدینہ منورہ سے نقل کیا گیا. ایک عورت آئی، اس نے اشعار پڑھ کے حضرت عمر سے اپنے شوہر کا ذکر کیا کہ وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں. حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے، اس کی بات سنی اور کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہارے شوہر بڑے نیک پرہیزگار متقی پرہیزگار ہیں. عورت تھوڑی دیر خاموش کھڑی گئی. پھر دوبارہ اس نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں. حضرت عمر نے تاریخ کی تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا تو وہ خاموش ہو کے واپس جانے. حضرت کعب جو حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اصل میں وہ عورت اپنے شوہر کی آپ سے شکایت کر رہی تھی. اچھا وہ کیسے؟ ہاں وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، تو کہنا یہ چاہتی تھی کہ بیوی کے حق واضح نہیں کرتے، خیال نہیں رکھتے. اچھا واپس بلایا اور پھر انہی سے کہا عمر نے کہ ٹھیک ہے، جب تم نے اس کی شکایت سمجھی تو میں تم کو اس بات کا مکلف کرتا ہوں کہ اس کا معاملہ پورا سن کے تم ہی میرے سامنے فیصلہ کرو. شوہر کو بلایا، وہ ان سے بھی بتایا کہ تمہارے اوپر یہ شکایت ہے. کہا میں کون سی غلطی کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانے پینے میں اور دوسری چیزوں میں نہیں، ہاں بیوی کے ساتھ رات گزارنے میں وہ شکایت کر رہی ہے. بیوی نے بھی اشعار میں ذکر کیا اور پھر شعر میں ہی اس صحابی نے فیصلہ سنایا.
اور کہا کہ تم کتنی بھی عبادت و ریاضت کرو، ہر چوتھے دن تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ رات میں سونا ہے، ہر چوتھے دن۔ یہ فیصلہ کر دیا، وہ چلے گئے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے چوتھا دن کیوں کہا؟ تو حضرت کعب نے وہ آیت پڑھی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے۔ اگر ایک آدمی 4 بیویاں رکھے گا اللہ کی اجازت کے مطابق، تو ہر بیوی کا چوتھے دن ہر بیوی کی باری آئے گی، باری سے رہے گا، انصاف کرے گا، ایک دن ایک بیوی کے پاس رہے گا، رات گزارے گا، تو چوتھا دن ہر بیوی کے پاس ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں نے کہا کہ تم کو ہر چوتھے دن اپنی بیوی کے، چاہے ایک ہی بیوی ہو، اگر تم کو بہت عبادت بھی کرنی ہے تو چوتھے دن اس کا حق ہے۔ حضرت عمر ان کے اس فیصلے سے، قرآن پر ان کی اس نظر سے اتنا خوش ہوئے کہ کہا مجھے بہت تمہارا یہ فیصلہ پسند آیا، قرآن سے یہ استدلال پسند آیا، اور انہیں ایک شہر کا گورنر بنا دیا۔ تو قرآن کے علم کی بنیاد پر گورنر بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ فضیلتیں اس پر غور کی۔ انتقال اور وفات میں اشارہ کروں کم وقت میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ غزوہ احد میں 70 شہداء تھے، اور دیگر صحابہ جو زندہ بھی تھے اکثر بیشتر بڑے عام طور سے مجروح تھے، زخمی تھے، تھکے ہارے ہوئے تھے، سفر کر کے باہر نکلے ہوتی کئی دنوں سے، مدینہ سے قریب ہی تھا لیکن پھر بھی تھکن تھی، لڑے تھے اور زخموں سے چور تھے اکثر و بیشتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہم کو بہت زیادہ زخم ہے اور تکلیف ہے، اتنے صحابہ کی قبریں ہم نہیں کھود پائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کو بڑی بڑی تھوڑی سی بڑی بناؤ، کشادہ بناؤ، اور ایک ایک قبر میں 2 اور 3 شہداء کو دفن کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ان شہداء میں جو ایک قبر میں 2 یا 3 کو دفن کرنا ہے کسے مقدم کیا جائے؟ قبلے کے رخ پر پہلا آدمی کون ڈالا جائے، دوسرا کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حافظ قرآن کی فضیلت بتاتا ہے۔ آپ نے کہا قدموا اکثرهم قرآنا، ان کو اس کو مقدم کرو، اس شہید کو پہلے ڈالو اور قبلہ رخ کرو، قبلے سے قریب کر رکھو، جو قرآن کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہو، یعنی سب سے زیادہ حفظ قرآن والا ہو۔ زندگی میں بھی امامت عامل ہونا، میں 1-2 مثال صرف دے رہا ہوں، بہت سی روایتیں اور واقعات پیش کی جا سکتی ہیں۔ پھر وفات کے بعد قبر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کے حافظ کو آخرت میں، ابھی ایک روایت آپ نے سنی میدان محشر والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو عمومی ہے کہ مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ، بخاری کی روایت میں حافظ ہے، مسلم وغیرہ کی روایت میں ماہر ہے، کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، حفظ رکھتا ہے۔ اور دوسرا لفظ جو صحیح مسلم وغیرہ کا ماہر دیا جائے، مطلب پڑھنے میں قواعد کا، تجوید کا، اصولوں کا لحاظ کرنے والا، سیکھنے والا ہے، ایسے چلتے چلتے نہیں آتا صحیح قرآن پڑھنا، ان اساتذہ سے آپ کو ہم کو سیکھنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، اور اس کی مشق کرنی پڑے گی، زبانوں ادا کے قواعد کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں ماہر ہے اور اس کا حافظ ہے، دونوں باتیں ساتھ ہیں، پڑھنے والا، اچھی طرح پڑھنے والا، وہ اس کی مثال کہتے ہیں وہاں سفر بڑا، ہم اس سے گزر جاتے ہیں، وہ معزز بزرگ نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ فرشتے کون ہیں؟ وہ اللہ کی وہ مخلوق مقرب بندے جو اللہ کے احکامات کی کوئی مخالفت نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون، جو سراپا خیر ہے، مسلسل تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، تو پاکیزہ مخلوق ہیں جن کے اندر کوئی گندگی گناہ ہے ہی نہیں، تو وہ حافظ قرآن کا وقت گزرا وہاں ہے۔ اب جو قرآن سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس کے اندر اتنی گندگی آئے گی، وہ شیاطین کے ساتھ تک چلا جائے گا، شیاطین سے، شیطنت اور ساری گندگیوں سے اگر ہم کو آپ کو دور رہنا ہے تو قرآن سے جڑنا ہوگا، اور قرآن کو جتنا اپنے اندر محسوس کریں گے، جتنا اس کا حق ادا کریں گے، اس کی پاکیزگی اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہونے کے لائق ہوں گے، اور اخیر میں جنت کے لائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں سے کہے گا، وہ ترمذی اور نسائی کی ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح ورتقِ، تو پڑھتا جا قرآن اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا،
اور دنیا میں جس طرح تو ترتیب سے بیٹھ بیٹھ کر پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھتا جا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کیونکہ تیرا مقام بلندی کا وہاں تک جائے گا جب آخری آیت تک جہاں جو تو پڑھے گا، پڑھتے پڑھتے آخری آیت تو پڑھے گا تو تیری مقام بلندی تک جائے گا۔ غور فرمائیے، یہ دنیا سے لے کے آخرت تک میں نے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے چند روایتوں کے روشنی میں کہ قرآن ہم کو ہمارے بچوں کو سب سے اعلیٰ اور مقدم مقام دیتا ہے۔ جو اس سے جتنا جڑے گا وہ اتنا اعلیٰ مقام پائے گا، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ اب اس کا اہتمام، معاف کیجیے گا میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس کا اہتمام خود اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی کیسے تلقین کی؟ اس کا جو قرآن کے حفظ کے تقاضے کا ایک پہلو یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک پہلو یہ کہ حفظ کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، ہم پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا، اشارے میں بات آئی۔ تو بہرحال کیا کرنا چاہیے تو ایک دو آیت پر اور اس کی تھوڑی سی تشریح پر آپ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان شروع میں پڑھا گیا، اللہ کا ایک فرمان ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 بڑی مشہور، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں تفصیل میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا، میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی مختصر اور انتہائی جامع تفصیل، وہ کہتے ہیں پہلے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر کی کہتے ہیں قرآن، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، مسائل بھی ہیں، واضح دلائل بھی، اور اس میں ہر وہ چیز ہے جو کسی نصیحت حاصل کرنے والے کی ضرورت ہے، سدھرنے والے کو سدھرنا، ہدایت پانے والے کو ہدایت چاہیے اور حق کو قبول کرنے والے کو دلیل چاہیے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ اب کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تفسیر غور سے سنیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں غور سے سنیے کہ مختصر میں بڑی جامع باتیں کہی ہیں۔ کہا اے فی حال انزالہ و بعد انزالہ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن کے نازل کرنے کے وقت بھی اور قرآن کے نازل کرنے کے بعد بھی۔ قرآن کے نازل کرنے کے وقت کو انہوں نے ایک جملے میں کہا کہ ہر شیطان رجیم وحی کے دشمن سے کہ چرانے سے یا اس میں کوئی ملاوٹ کر دینے سے اس کو محفوظ رکھا۔ بخاری کی اس روایت کی طرف اشارہ کر گویا اس میں آ گیا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پہرے بٹھا دیے، جنہوں نے جب اوپر جا کے خبریں چوری کرتے تھے، جب ان کو شہاب ثاقب پڑھنے لگا تو کہا کہ یہ نیا انتظام کسی وجہ سے مشورہ کیا، ٹولیاں ہیں نکلی، اور پھر کوئی خاص واقعہ ہوا ہے یہ جاننے کے لیے جنوں کی مختلف ٹولیاں دنیا کے مختلف قسم کی، صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول، ان میں سے ایک جماعت جو ہے وادی نخلا سے گزری، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس صحابہ کے ساتھ چونکہ اوقاز کی طرف جا رہے تھے مکہ سے دعوت دینے کے لیے مکی زندگی میں، اور فجر کا وقت تھا، فجر کی جماعت کھڑی تھی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ احقاف اور سورہ جن میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس طرح صرفنا الیک نفر من الجن والی آیت جو ہے، تو اس میں جب جنہوں نے قرآن سنا تو کہا کہ یہ قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے یہ پہرے بٹھائے، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں پہرے بٹھائے کہ قرآن کو کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوتا تو قرآن حدیث کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست دل پر نازل ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وساوس تخیلات جو انسانی بشری تقاضے ہیں کہ میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھٹک کوئی خیال آتا ہے، وہ روک دیا جاتا تھا تاکہ اس کا کوئی دخل اور عمل قرآن کرنا ہو سکے۔ تو نزول کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، وبعد انزالہ، اور نازل کرنے کے بعد اودعہ اللہ فی قلب رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل میں اسے اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا۔ اب یہ سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھیے، قبل ان یقضی الیک وحیہ لا تعجل بالقرآن قبل ان یقضی الیک وحیہ، اور سورہ قیامہ میں پڑھیے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ قرآن کو پڑھ کر اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دو تاکہ اجلت کرو۔ اللہ کے رسول کو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ کہیں بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ اجلت مت کیجیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر اسے بیان کرنا بھی ہے، اسے پڑھانا بھی ہے، تجوید کے ساتھ پڑھانا، اور پھر اس کا بیان بھی ہے۔ بیان میں قرآن کے اصولوں اور ضوابط کی بات بھی آ گئی، اور بیان میں قرآن کی تفسیر اور معانی بھی آ گئی۔ ہم اس کو جمع کر دیں گے، سنقرئک کا سورہ
سب اسم سورہ اعلیٰ میں کہا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ حفاظ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حافظ بنایا قرآن کا پہلا دنیا میں، تو آپ پہلے وارث ہیں قرآن کو حافظ بن کے، اس کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اور بیان کر کے سکھایا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے نازل کرنے کے بعد ایک پہلا اہتمام یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ کر لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ کیا، یہ جو میں نے ایک جو اشارہ کیا آیت کا، اور بھی اہتمام دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو کیسی تلقین کی۔ بخاری مسلم میں الفاظ کے فرق سے حدیث ہے کہ ہر رمضان المبارک میں ہر روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور اس ملاقات میں حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرواتے تھے، جتنا نازل کیا ہوا قرآن ہے پورا سیکھتے تھے۔ اور کیجیے یہ اہتمام کیوں تھا؟ اس لیے تھا یہ قرآن کی حفاظت اور ہمیں اور آپ کو تلقین اور تعلیم حفظ بنانے اور حفظ سیکھنے کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ حضرت جبرائیل پہلے معلم ہے، حافظ قرآن بنانے والے اور عالم قرآن بنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد حضرت جبرائیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر معلم کائنات ہے، پوری امت کے لیے معلم آپ اہتمام کر رہے ہیں۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی، اسی بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال کے رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے قرآن کو 2 مرتبہ سنا، پورے قرآن 2 مرتبہ۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، وحی کو لکھواتے تھے۔ آپ نے مخصوص صحابہ کرام کو اس کی مخصوص تعلیم کے لیے گویا خاص کیا، اور صحابہ سے کہا کہ فلاں 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 حضرت مسعود، ابی بن کعب اور فلاں ابو موسیٰ اشعری اور ان صحابہ کرام سے زید، ان صحابہ کرام سے اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، پڑھتے ہوئے ایک مسلمان کا دل بھر آنا چاہیے، اور واقعی ہے اس طرح کی روایت۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، اللہ نے مجھے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک صحابی سے، حضرت ابی سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا سورۃ البینہ، میں تمہیں یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہا وہ سب مانی کہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں، سب بتا، رونے لگے۔ ابھی کہہ رہے تھے نا خوشی کے آنسو، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے، تب تک غور کیجیے یہ سب چیزیں ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ سوچیے کہ دنیا میں ہمارے سامنے ہمارے نام اگر کوئی بڑا آدمی لے لے، کوئی بڑے عہدے والا ہماری جماعت کا، حکومت کا، یا کوئی اور بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، فلاں سے نام لے کے آپ کو مجھ کو ذکر کر دے تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ حالانکہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ایک آدمی کا نام اللہ ہے، حضرت ابی کا نام اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کہا ہاں، کیوں نہیں اللہ نے نام؟ غور کیجئے کہ یہ عزت، یہ مقام اتنے بندوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو سناؤ، کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ وہ حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے، قرآن کا علم اور قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح قرآن پڑھنے والے کو کان لگا کر سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس کو قرآن پڑھ کر سنا۔ مسعود کہنے لگے، بخاری مسلم، اقرأ علیک وقد انزل علیک، کہ اللہ کے رسول میں آپ پر پڑھوں جبکہ قرآن تو آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے۔ تو آپ نے کہا میں اس بات کو اريد کیا ہے، آپ نے اس طرح کہا اود ان یقرأ علی غیری او کما قال، کہ ان اسمع من غیری، میں یہ چاہتا ہوں، احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے میں یہ قرآن سنوں۔ تو کہا میں نے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور پڑھنے میں مست ہو گئے، مگر ہو گئے، یہاں تک کہ کہا جب میں اس آیت پر پڑھا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا،
नबी करीम ने कहा बस कीजिए। मैंने आँख उठा कर देखी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। यहाँ जो मिसालें मैंने दी इसमें कई दुरूस हैं। उस आयत में अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी का जिक्र था, क़यामत के दिन की, उसका एहसास आपको रुला रहा था। लेकिन इसमें हमको तालीम है कि कुरान आपको याद ही क्यों ना हो, दूसरों से सुनने सुनाने का माहौल बनाना चाहिए। तीसरा इसमें तालीम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद के हैसियत से शागिर्दों को तालीम तो दे दी, अब उस्ताद शागिर्द से पूछ भी रहा है, सुन भी रहा है। कुरान के सुनने सुनाने का ये सिलसिला कायम रहेगा। इससे कुरान का ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से गोया एहतिमाम है, ये कहा कि हम ही इसकी इबादत करने वाले हैं। ये तो मैं एक हिस्सा बयान कर रहा हूँ। अभी इस मुकदमे की तरफ इन्होंने जिक्र किया, सारे बुजुर्ग साहब ने, उसमें मुझे याद पड़ता है कि इस दुनिया में मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक कुरान को पढ़ने पढ़ाने, इसके उसूलों, तजवीद के उसूलों, इसकी किरत, 5 किरतें, 10 किरतें, इसका कितना इस्तेमाल किया हमारे उलमाए कराम ने, पूरा एक गिरोह आपको नजर आएगा, पूरी किताबों का सिलसिला नजर आएगा। फला की किरत की तरफ से निस्बत की जाती है और हर किरत मुतवातिर है। मुतवातिर का मतलब क्या हुआ? कोई रिवायत हम नकल करते हैं तो कहते हैं ना कि हमने फला ने सुना, फला से फला ने, ये सनद सिलसिला सनद के हर तबके में हदीस को या रिवायत को बयान करने वाली कितनी बड़ी तादाद हो, शिकारावियों, सच्चे लोगों की इतनी बड़ी तादाद हो तो 2, 4, 6 गलती कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद आदत अपनी गलती नहीं कर सकते। मुझसे हो सकती है, इनसे हो सकती है, इनसे, लेकिन सब यहाँ जितने लोग मिलके जो दीनदार भी है सब मिलके जानबूझकर गलती करें या गलती हो जाए मुमकिन नहीं। कुरान से एक एक लफ्ज जो हम तक पहुंचा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो उतरा था वही कुरान हूबहू लफ्ज बलफ्ज हर्फ बहर्फ नुक्ता ब नुक्ता किरत ब किरत तवातुर के साथ हर दौर में सनद में इतने से मुकद्दर लोग हैं कि कभी आदतन भी वो गलती नहीं कर सकते, झूठ बोलने पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के इंजाल के बाद अपने रसूल के दिल में महफूज किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसने अपने उम्मत के दिलों में महफूज किया। उम्मत के दिलों में दुनिया में कोई रिकॉर्ड, जैसे आजकल बनता है ना कि रिकॉर्ड बनाते हैं, वो कौन कौन सा रिकॉर्ड बुक है, आलमी रिकॉर्ड बुक बनाते हैं कि वो पहला नंबर है, उसमें रिकॉर्ड में आप देखिए पूरी दुनिया में कितनी कौमें हैं, कितने मज़ाहिब हैं, उनकी कितनी किताबें हैं। तो ये रिकॉर्ड देखिए कि मजहबी किताबों के हुफ़ाज़ की कितनी तादाद पाई जाती है। मैंने इससे पहले जिक्र किया कई मरतबा, मैं समझता हूँ 15-20 साल हो रहा है, एक सर्वे रिपोर्ट आई थी उस वक्त कि मिनिमम कम से कम दुनिया में उस वक्त 2 करोड़ हुफ़ाज़े कुरान पाए जाते थे। 2 करोड़ उस वक्त 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और वो एक अंदाजा एग्जैक्ट नहीं था, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा हो सकता है। आज कितने होंगे? सहाबा कराम के ज़माने से लेकर आज तक हर ज़माने में हुफ़ाज़ कुरान की बड़ी तादाद वाक़या की तारीख़ वाले जिक्र करते हैं। सनदी हैसियत क्या है पता नहीं कि जब हलाकू ने बगदाद को ताराज कर दिया, मुसलमानों की लाइब्रेरियों को फुरात में धो डाला, सब कुछ इल्मी माखिज़ भी ख़त्म कर दिया, कुरान को भी तबाह कर दिया, कुरान के जितने नुस्खे थे। तो एक बुजुर्ग आदमी ने 2 छोटे छोटे बच्चों को पेश किया हलाकों के सामने और एक से कहा कुरान पढ़े, और वो गलती करता तो दूसरा टोकता। और हलाकों से सवाल किया कि तुम्हें कुरान के नुस्खे तो ज़ाया कर दिए कि इन बच्चों के सीने में जो ऐसे लाखों लोगों के सीनों में कुरान महफूज है वो कैसे ज़ाया करेगा? ये अल्लाह ताला की हिफाजत का इंतज़ाम है। सिर्फ अल्फाज ही नहीं, कुरान के मानी भी महफूज हैं, इसके उसूल भी महफूज है, इसके जो तहरीरी की, आप कुरान में बाद अल्फाज देखेंगे कि कहीं हम जो गोल ता से लिखते हैं कुरान में लंबी ता से लिखते हैं, कहीं लंबी अलिफ से लिखते हैं, कुरान में अलिफ मकसूरा से छोटे अलिफ से लिखा है। ये कुरान का खास उसूल तहरीर है, मुझे बताइए वही अख्तियार करते हैं मुसलमान उलमाए कराम। तो उसका लिखने का अंदाज, फिर उसके जो उलूम है उसमें अलग अलग शाखे नासिख मंसूख, मुजमल मोहकम और मुतशाबिह, मुजमल और मुफस्सल, और अलग अलग शाखें उसके शान नुज़ूल का, एक एक शोबे को एक एक फ़न माना गया और एक एक फ़न के माहिरीन हैं, एक एक फ़न की सैकड़ों किताबें, 10-20 नहीं सैकड़ों कह रहा हूँ बल्कि हज़ारों कह सकते हैं।
اس امت نے قرآن کا یہ اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو تعلیم اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو کسی تبدیلی یا کمی زیادتی سے محفوظ رکھا, اس کے معنی کو تبدیلی سے محفوظ رکھا. اگر کوئی شخص معنی کی تحریف بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے افراد کو پیدا کرتا ہے جو اس کا مواخذہ کرتے ہیں اور قرآن کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی اور بہت بڑی نعمت ہے. یہ قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے لیے پوری دنیا انسانیت کا ایک معجزہ. اور اس معجزے کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ پڑھ رہے ہیں. میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ بھئی دوسری کتابوں کے آج وید کے کتنے حافظ ہیں, توریت انجیل کے حافظ کبھی ڈھونڈ کے ملتے ہیں کیا؟ کچھ سالوں پہلے ایک پنڈت نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی ایک اخبار میں بیان آیا تھا کہ وید کا ایک شاستری جو ہے حافظ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ آپ سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے یہاں تراویح پڑھا کے بتائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ ہو گیا, ہمیں کیسے پتا کیسے؟ ہمارے یہاں تو ہر سال ہر مسجد میں جو ہے رمضان مبارک میں اور دوسرے موقعوں پر جو قرآن سنا کے بتاتے ہیں حافظ کیا ہم حافظ ہیں. ایسا کسی کتاب کا ثبوت نظر آئے گا کیا آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. آخری ایک آیت اور پیش کر کے بات کو سمیٹوں, بہت کچھ باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا تو ہے کوئی ذکر حاصل کرنے والا. میں مدکر اور ذکر کا ترجمہ وہی کر رہا ہوں. تفسیر میں عبدالرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. اس کے کیا آسان کیا؟ اس کے الفاظ کو حفظ اور ادا کے لیے آسان کیا. حفظ اور ادا میں یہ آسان ہے, ہم تھوڑی سی مشق کریں, تھوڑی سی. یہ حفاظ کرام ماہرین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے دانوِ تلمس طے کریں تو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آپ کافی کچھ سیکھ جائیں گے, ماہر ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ صلاحیتوں اور جذبہ اور محنت پر بھی منحصر ہے, کوئی بہت کم مدت میں بھی سیکھ سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حفظ اور ادا کے لیے اس کے الفاظ کو آسان کیا. اتنی آسانی سے دنیا کی کوئی عبارت کوئی کلام یاد نہیں ہوتا. اور اس پہلو پر اس کی فضیلت کی روشنی میں اس طرح سے بھی غور کیجیے کہ آج ہم اپنے بچوں کو کیا کیا یاد کراتے ہیں. کوئی اشعار کو یاد کر کے فخر کرتا ہے کہ مجھے سینکڑوں شعر یاد ہیں, کوئی اقوال زرعی فلاں اور فلاں مفسرین کے اقوال پر توجہ دیتا ہے, کوئی کتابیں ہیں نصاب کی حفظ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے, مفید ہو سکتی ہے. ہاں, اگر قرآن سے جڑی ہوئی ہو تو پھر تو اور اچھا ہے. حضرت ابن عباس سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان سے کسی ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں جو اللہ نے استعمال کیا ہے, آپ مجھ کو مثال دے کر بتائیے کہ عرب لوگ جاہلیت میں اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کرتے. تو انہوں نے عرب کا ایک شعر پیش کیا, اس سے پھر دوسرا لفظ پیش کیا, انہوں نے پھر اس کے استدلال میں شعر پیش کیا. کہتے ہیں کہ 100 الفاظ اس نے پوچھا ابن عباس نے 100 اشعار سنائے انہیں کہ دیکھو اس شعر میں عربی شاعر نے اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا جس میں قرآن میں اللہ نے استعمال کیا. تو قرآن کے ساتھ قرآن کے معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد رکھنے کا بھی, اس کے استدلال پر بھی اس طرح کا اہتمام صحابہ کرام کے یہاں تھا جو آج ہمارے یہاں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے معنی کو, اس کے الفاظ کو حفظ اور ادا کے لیے آسان کیا اور اس کے معنی کو فہم کے لیے, سمجھنے کے لیے اور علم کے لیے آسان کیا. اس لیے کہ یہ سب سے بہترین کلام ہے, سب سے لذیذ حسن والا, اور جو ادبی موسیقیت ہوتی ہے اس میں جو بات ہے دنیا میں کسی کلام میں نہیں ہے. اس سے زیادہ سچا کلام نہیں ہے, اس سے زیادہ واضح تفسیر اور مفہوم والا کوئی کلام نہیں ہے. تو جو شخص اس کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کرے گا. گویا اس ذکر میں اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا, تو ذکر کے معنی میں سب کچھ شامل ہے, حلال حرام, ہاں نازل کیا اور کہتے ہیں مواعظ, عبرت, صحیح عقیدہ, صحیح خبریں, سچی خبریں, یہ سب علم نافع ہے. یہی علم نافع ہے. دنیا کا ہر علم حاصل کر کے اگر آپ بنیادی عقیدے, قرآن کے بنیادی عقیدے سے محروم ہیں تو آپ مسکین ہیں, فقیر ہیں, جاہل ہیں. یہ میں نہیں کہتا, قرآن کی سورہ روم کی 3 آیت پڑھیے, ٹائم نہیں ہے, بات ختم کر رہا ہوں. ہاں, اور اگر قرآن کا علم اگر آپ کو ہے اور دنیا کے علوم میں آپ کچھ کم و بیش بھی ہیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے آپ کو مادی اعتبار سے کچھ کم آتا جائے, لیکن اس شخص سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں جس کے پاس قرآن کا علم ہو. اس لیے کہ بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, مردہ ہو, قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے والا ہے.
جو صاحب قرآن ہے ہر جگہ اس کے لیے بلندی ہے، فضیلت ہے، اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، گویا اللہ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر قرآن حفظ کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو، قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو، قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو، اللہ تمہارے لیے اس راستے کو آسان کرے گا، مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صاحب قرآن، اصحاب قرآن لوگوں میں شامل کرنا ہے، قرآن والا بنائے، اور قرآن کی جو برکتیں دنیا سے لے کے آخرت تک اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کی ہے، رب العالمین ہمیں ان کے مستحقین میں شامل فرمائیں۔ میں آخر میں پھر سے ایک مرتبہ مدرسہ آزاد العلم کے اساتذہ، ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور سے وہ بچہ جس نے اس کی تکمیل کی ہے، دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ رکھے، اور نہ صرف سینے میں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی یہ قرآن محفوظ کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو، ان کے والدین کے والدین سب لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور یہاں جتنے لوگ بھی شامل ہیں، باقی کے جو بعض کے جو طلبہ اور وہ اساتذہ ہیں دوسرے، پروردگار ان کو بھی اس میں حصے دار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ محترم حاضرین، یہ تھے شیخ ابوالرضوان محمدی حفظہ اللہ، جو قرآن سے متعلق بڑی ہی نفع بخش گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ کی باتیں، آپ کی نصیحتیں بڑی ہی قیمتی ہے، قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور آپ نے بیماری کے باوجود اتنا وقت دیا، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کے لیے بطور خاص شیخ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیماری کو شفا یابی میں بدل دے، اور آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے جو باتیں ذکر کی ان میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شیخ ابوالرضوان نے بتایا کہ قرآن اپنی لکھاوٹ اور اپنی تحریر کے اعتبار سے بھی محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے وہ کھڑی زیر کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور بقیہ جگہ پر جہاں پر بھی آیا ہے وہ یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فرق آپ کو ہر نسخے میں نظر آئے گا کہ سورہ بقرہ میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے وہ کھڑی زیر کے ساتھ ہے، اور بقیہ جگہ پر یا کے ساتھ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی قرآن سے دلچسپی اور رغبت کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ رک کر سننے لگے۔ تو دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کہا کہ لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد، کیا ابو موسیٰ تمہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح خوش کن آواز دی گئی ہے، اسے کہ داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس اختتام پر میں اپنی طرف سے مدرسہ کے اساتذہ، ذمہ داران، منتظمین، تمام لوگوں کی طرف سے صدر مجلس کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہمان قرائے کرام حفظہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی علمی مصروفیت کے باوجود اتنا وقت ہمارے مدرسے کی حوصلہ افزائی، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو، اس شرکت کو قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت ذریعہ نجات بنائے۔ اسی طریقے سے مدرسے کے تمام اساتذہ کرام، تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ یہ مدرسہ جاری ہے اور دن بدن اپنے عروج کی طرف، اپنی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یہ پہلا حافظ ہوا، انشاءاللہ یہاں سے بچوں کے حفظ کی تکمیل کا ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس موقع پر ہم مسجد کے مؤذن جناب محمد یاسین صاحب کا بطور خاص شکر ادا کرتے ہیں کہ مدرسے کے انتظامی امور میں آپ بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑا وقت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کو دینے کو، قربانیوں کو قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ اس لیے کہ مدرسے سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کی قربانیاں، ان کا وقت، ان کا پیسہ، ان کی صلاحیتیں، سب کچھ قرآن کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو یوں ہی رائگاں نہیں جانے دے گا۔ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عزت اکرام اور خوشحال زندگی کی صورت میں، اور آخرت میں جنت کی نعمتوں بھری جنت کی شکل میں ملنے والا ہے۔ آخر میں اختتام مجلس کی